السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود السلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم۔ آج درس قرآن میں انشاءاللہ ہم سورۃ النصر کا ترجمہ اور کچھ مختصر سی تفسیر جانیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ النصر مدنی سورت ہے اور اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورت سب سے آخری نازل ہونے والی مکمل سورت ہے، اور یہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ یا پھر اس کے بعد چند متفرق آیات بھی نازل ہوئی جو اس موقع پر سورۃ النصر اور کچھ دوسری آیتیں بھی حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس صورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا اور دیگر صحابہ اکرام نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ کام مکمل ہو گیا، اور آپ عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے، اور کچھ صحابہ کرام بھی یہ بات اس صورت سے سمجھ گئے تھے۔ چنانچہ ایک چیز سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال حجۃ الوداع کے موقع پر جو عظیم الشان خطبہ دیا تھا، عظیم الشان خطبہ جو ارشاد فرمایا تھا، اس میں یہ کہا کہ شاید آئندہ سال میں تم میں موجود نہ ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کا بھی اشارہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، اللہ تعالیٰ بولے جب آ گئی اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح ہو گئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کافر اور کافروں پر غالب آ گئے، یعنی اسلام کفر پر غالب آ گیا اور مسلمان کافروں پر غالب آ گئے۔ اور فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح مکہ ہے۔ 8 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ کی مدد سے مکہ فتح ہو گیا تھا، تو وہی چیز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی، یعنی مکہ فتح ہو گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گروہ در گروہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ گروپس بائی گروپس، یعنی بول سکتے فوج در فوج، جوف در جوف اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے۔ دیکھیے جو نبی کریم فتح مکہ کیا ہے؟ تو مکہ جو تھا شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ پیدائش کی جگہ تھا، آپ کا نیٹو پلیس تھا، آپ کو جہاں پیدا ہوتے، دیکھیے ایک انسانی فطرتی چیز ہے، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے اچھے برا وقت گزارتا ہے، تو وہ جگہ سے اس کو ایک الگ محبت ہوتی ہے، وہاں کے موسم سے، وہاں کے آس پاس کے ایٹماسفیئر سے۔ تو وہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے شہر سے تھی، لیکن اسلام کی جو تبلیغ کی وجہ سے
جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو اتنی تکلیف دیے کہ مجبور ہو کر آپ کو کیا کرنا پڑا، مکہ سے ہجرت کرنا پڑا تھا۔ تو جب 8 ہجری میں یہ مکہ فتح ہو گیا تو لوگ کیا کیے، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ ایک شخص یا 2 شخص مسلمان ہو رہے تھے، بٹ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں سے وہ نکالے گئے دوبارہ ایک فاتحانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے مکہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکہ کو فتح کیے تھے، تو اللہ اس سے تمام لوگوں میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے، یہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ بول رہے کہ لوگ کیا ہو رہے، فوج در فوج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو آپ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے پس آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، اس کی حمد و ثنا کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہاں پر ایک بہترین صفت تواب کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیے جو تبلیغ، جو رسالت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر دیا، آپ کا کام پورا، جو آپ کا فرض تھا وہ فرض ادا ہو گیا، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اب آپ کا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، یہ سورت میں سورۃ النصر میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 چیزوں کے بارے میں بتا رہے۔ ایک تو سب سے پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک خوشخبری دے رہے ہیں، جب وہ خوشخبری ظاہر ہو جائے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، ایک اس میں حکم دے رہے، اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک 2 باتوں کی طرف اشارہ کر رہے اور ایک بات کی تاکید کر رہے۔ وہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ جو خوشخبری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے کہ آپ، خوشخبری یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد کرے گا۔ مدد سے مراد کیا ہے کہ مسلمان غالب آ گئے، کافروں پر مسلمان غالب آ گئے، یہ مدد اللہ تعالیٰ نے کی، اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ کیا ہو گئے، لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ لوگ کیا ہے فوج در فوج، گروپس بائی گروپس کیا ہو رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ حکم دیا کہ آپ کو جو یہ نعمتیں دی ہیں کہ لوگ داخل ہو رہے اسلام میں، مکہ فتح ہو گیا، تو یہ نعمتوں پر آپ کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں جو نعمتیں تم کو دیا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اس کی پاکی اور حمد و ثنا بیان کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کرے۔ یہ بات کا اللہ تعالیٰ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے، اور اشارہ، جو اشارہ دے رہے، 2 باتوں کا اشارہ اللہ تعالیٰ دے رہے اس چیز میں۔ ایک تو یہ کہ دین اسلام کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اس بات کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہے اس میں۔ ایک اشارہ کیا دے رہے، دین اسلام کی جس طرح آپ کے وقت میں بھی مدد ہوئی اور آگے بھی مدد ہوگی دین اسلام کی پر چلنے والوں کی، دین اسلام کی اللہ تعالیٰ مدد کرنے کا اشارہ بتا رہے ہیں۔ اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، ان کی میں مدد میں اور ان کی تائید میں اضافہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار ایسے لوگوں کی مدد کرتے، اور دیکھیے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت کی راہ پر گامزن تھے، قرآن و سنت کی راہ پر چل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی برابر نصرت اور تائید حاصل ہوتی رہی، یہاں تک کہ دیکھیے اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود
اسلام اتنا بہترین مذہب ہمارے پاس ہونے کے باوجود لیکن آج ہم ذلیل و خوار ہیں. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو سے دوری کر لی. قرآن و سنت کے چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا. اس قرآن و سنت پر ہمارا نفس ہم پر غالب آ گیا, ہماری خواہشات غالب آ گئی. ہاں قرآن بول رہا بھائی, ہاں حدیث بول رہی, لیکن ہماری خواہشاں بھی کچھ ہے, ہمارے ارمان بھی کچھ ہے. یہ چیزیں ہم نے اسلام سے زیادہ اپنے نفس کو ترجیح دی, جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ذلیل و خوار ہیں. دوسرا اشارہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. یہ دو اشارے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. اور ایک تاکید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کی کہ چونکہ دنیا سے آپ کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا, جو کام کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا, اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو کام کے لیے آپ آئے تھے وہ کام کمپلیٹ ہو گیا, تو اب آپ کا کام کمپلیٹ, تو آپ کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا. تو آپ کو چاہیے, اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگائے, تاکہ عمر کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھنے لگے. اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا اور اپنے لیے مغفرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے. تو اس صورت سے ہمیں جو فائدہ, جو نصیحت لینا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے ہر قرآن کی آیت ہم سے مخاطب ہے. ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی, بلکہ ہر آیت ہم سے مخاطب ہے. اس صورت سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری زندگیوں میں کئی چیزوں سے مدد کی ہے, کئی نعمتیں ہم کو نوازا ہے. ہر طرح اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتے ہیں, ہماری مدد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تمہارے ساتھ میں نے جو تمہاری مدد کی ہے, تمہارے لیے آسانیاں کی ہے, تو تم کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی پاکی بیان کرنا ہے, اپنے رب کی پاکی بیان کرنا ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے اس کے بعد استغفار کرنا ہے. کوئی ایک اچھا عمل, نیک عمل کے بعد یاد رکھیے فوری اس کی قبولیت کے لیے دعا اور استغفار کرنا ضروری ہے. یہاں پر اس صورت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آخر میں جو ٹکڑے میں بول رہے انہ کان توابا, بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. دیکھیے یہ کتنی بڑی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا جو ذکر کیا ہے, اپنی ایک بہترین صفت کا ذکر کیا ہے کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے, بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ ایک عظیم الشان خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم گناہگاروں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم کبھی مایوس نہیں ہونا. ہم سے جیسے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے. سچی توبہ کے لیے 4 چیزوں کا شرط ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ گناہ کا اعتراف کرنا. ہم اپنے گناہ کا اعتراف اپنی زبان سے کریں کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے. دوسرا, اس پر شرمندگی ہمارے اندر ہو, ہم نادم ہو اس گناہ کے اوپر, ہمارے اندر شرمندگی کا احساس ہو. اور تیسری چیز, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم دوبارہ اس گناہ کو نہیں کریں گے. اور چوتھی چیز, اللہ تعالیٰ ضرور ہماری اس توبہ کو قبول کرے گا, اس بات کا یقین ہمیں رکھنا ہے. اگر ہم یقین نہیں کریں گے تو پھر فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, پھر اس کے اوپر امید لگانا ہے. تو ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوشخبری دے رہے کہ جو بھی گناہ کرے اللہ تعالیٰ تو تواب ہے, معاف کرنے والا ہے. تو اس صورت سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے. بس آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دین اسلام کا پرچم ہر اپنی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق پھیلانے کی ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہمیں حق بات کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور اس کی پاکی بیان کرنے کی, اس کی حمد و ثنا اور استغفار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں صبح و شام استغفار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.